ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. یہ پاک پڑھیں ایک بار سارے حضرات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. عزیز طلباء اور میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اور شکر ہوا کہ اس مالک حقیقی نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ نماز مغرب بجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. ہمارا ہر کام، ہر عمل اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہوتا ہے. قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے. اور کل سے مراد یہاں آخرت ہے، قیامت ہے. قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے آگے، اس کے بارے میں غور و فکر کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، ان سے باخبر ہے. سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تم کیا کرتے ہو، تاریکی میں کیا کرتے ہو، کھلے عام اعلانیہ کیا کام کرتے ہو، پوشیدہ طور پر کیا کرتے ہو. سب اعمال اللہ کے یہاں ظاہر و باہر ہے. کوئی چیز اللہ سے آدمی چھپا نہیں سکتا ہے. ہم چھوٹا عمل کریں یا بڑا عمل کریں، اللہ سے کہیں بھی چھپایا نہیں جا سکتا ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت انسان کے ہر عمل کو دیکھتا ہے. لہذا ہر عمل کرتے ہوئے انسان کو استحضار من اللہ کا استحضار آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت دل کے اندر آ جائے. یہ اصل مطلوب ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تم اعمال کتنے کرتے ہو، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم اعمال کتنا خوبصورت کرتے ہو. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نماز کی نوافل کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہو، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم 2 رکعت خوبصورت بنا کے پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے. تو اصل ہے اپنے اعمال کو سنوارنا، اپنے اعمال کو خوبصورت بنانا، اپنے اعمال کو اس لائق بنانا کہ اللہ کی اس کے اوپر نظر رحمت ہو جائے. نماز پڑھنے والے پوری مسجد بھری ہوتی ہے، لیکن کیا کیفیت اور حالات ہوتے ہیں ہمارے نمازیوں کے، ہم سب کے، کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کر دی جائے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز قیامت کے دن ان کے منہ پر مار دی جائے گی. اللہ کے یہاں ان کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کی کوشش نہیں کی. اور عمل خوبصورت بنتا ہے آداب کے ساتھ. انسان جتنے ادب اور احترام کے ساتھ جس عمل کو کرتا ہے وہ عمل اسی اعتبار سے خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے. نماز ہو، روزہ ہو، مسجد کے اندر آنا ہو یا مسجد سے باہر نکلنا ہو، ہمارے مدرسے کی زندگی ہو یا مدرسے سے باہر کی زندگی ہو، یہ تمام زندگی آداب کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے تو ہماری زندگی خوبصورت بن جائے گی. اور اگر ہم نے آداب کو چھوڑ دیا، ہم نے جانوروں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی،
ہمارا مقصد کھانا اور پینا ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو، تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور کے اندر دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ سب سے بڑی جو اس کی مدد ہے وہ یہ کہ جب تک اس کام کو اصول اور آداب کے ساتھ کیا جائے گا تو خیر وجود میں آئے گی، خیر آئے گی وجود میں، اور جب اصول و آداب کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر خیر کی توقع نہیں، پھر گمراہیوں کی توقع کرنی چاہیے۔ ہر چیز کی کچھ بنیاد ہوتی ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اگر ان 5 چیزوں کو ہی جو اصول دین ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، تو پھر دین میں باقی کیا بچا؟ آج یہی حالات بنتے چلے جا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسم، اسلام میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا مگر صرف نام رہ جائے گا، نام اسلام کا رہ جائے گا۔ ولا يبقى من القرآن الا رسم، اور قرآن میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا مگر قرآن کا رسم باقی رہے گا، جو حروف ہمیں قرآن پاک میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے، گہرائی کے ساتھ ایک نظر ڈالی جائے، تو دوسرے احکام تو دوسری جگہ ہیں، ہم نے قرآن کے سری احکامات سے ہی روگردانی کر لی ہے۔ پوری امت اس کا شکار ہو چکی ہے۔ قرآن میں سود کی حرمت کا حکم ہے، امت اس وقت پورا جو ہے سود کے اندر ملوث ہے۔ قرآن میں نشہ سے منع کیا گیا ہے، شراب نوشی سے اور دوسرے جتنے بھی منشیات ہیں اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اس وقت امت کا کیا حال ہے؟ 70% طبقہ اس کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اسی طرح قرآن نے زنا کو حرام کیا، زنا کو قرآن نے حرام کیا، لیکن اس وقت عمومی طور پر نگاہ ڈالو، معاشرے کے اندر نظر دوڑاؤ تو زنا اس طرح عام ہو گیا ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، بہت عام ہو گیا ہے۔ یہی تو مطلب ہے حدیث پاک کا کہ لا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا مگر صرف رسم رہ جائے گا، لکھا ہوا قرآن تو موجود ہے لیکن اس کا عمل کہیں وجود میں نہیں رہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب امت کے اندر بگاڑ آتا تھا، امت بے راہ روی کا شکار ہوتی تھی، امت من چلی بن جاتی تھی، امت جو من میں آیا وہ کیا، اس طرح کا جب حالات بنتے تھے تو اللہ کی طرف سے انبیاء کو بھیجا جاتا تھا، نبی آتا تھا، محنت کرتا تھا اس بگاڑ کو ختم کرنے کی، امت کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اور کان امۃ واحدہ، ایک امت بنا کر پھر نبی دنیا سے رخصت ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت تک لوگ اس راستے کے اوپر چلتے تھے، پھر بگاڑ آتا، دوسرا نبی آتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اعلان کر کے کہہ دیجیے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ختم نبوت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام دیا ہے کہ ان لوگوں تک جو مدارس میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان لوگوں تک جو مکاتب میں نہیں آ سکتے ہیں، ان لوگوں تک جو علماء کے ساتھ نہیں جڑ سکتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان کی منتیں کی جائیں، ان کی سماجتیں کی جائیں، ان کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان کو کہا جائے کہ میں تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتا ہوں، میں دنیا کے کسی غرض کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں۔ وہ اعلان کریں جو اعلان انبیاء نے کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ اعلان یہ تھا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجرت تو اللہ کے پاس ہے، میں تیرے پاس بے طلب بن کر آیا ہوں،
میں تیرے پاس بے غرض بن کر آیا ہوں، صرف اس غرض سے آیا ہوں کہ تیرا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ آج ملاقاتیں تو بہت ہوتی ہیں، میٹنگیں بہت ہوتی ہیں، اور طرح طرح کی جو ہے وہ مہمیں چلتی ہیں، لیکن سب کے پیچھے دنیا کے غرضیں موجود ہیں۔ کوئی ملازمت کی لالچ میں ہے، کوئی پیسے کی لالچ میں ہے، کوئی تجارت کی لالچ میں ہے، کوئی دوسری طرح طرح کی لالچوں کے پیچھے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے لیے کون ملاقات کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کون کس کے پاس جاتا ہے؟ بے غرض بن کر جاتا ہے بے طلب آدمی کے پاس، اور اس کے پاس جا کر منتیں کرتا ہے، اس کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالتا ہے، بار بار جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لے۔ میں تیرے پاس صرف ایک ہی پیغام لے کر آیا ہوں کہ اپنے اللہ کا ہو جا، اپنے رب کو راضی کر لے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، وقت چونکہ بہت زیادہ نہیں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 گناہ گنوائے۔ آج اگر اس کو اس حدیث پر نظر کی جائے تو معاشرے کے اندر لگتا ہے کہ اب وقت بہت قریب آ چکا ہے، بہت قریب ہے، قیامت کی علامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 گناہ جب ہونے لگیں گے معاشرے کے اندر، اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت زلزلے آئیں گے، سیلاب آئے گا، اس وقت لوگ غرق ہوں گے، اس وقت لوگ جو ہے زمین کے اندر دھسائے جائیں گے، اس وقت لوگوں کے چہرے مسخ کیے جائیں گے، ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی۔ اور ان 15 گناہوں کو اگر گنوایا جائے، ان میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت توخی سال فی او دیوالا، کہ جب سرکاری پیسے کو، قوم کے پیسے کو لوگ اپنا پیسہ سمجھنے لگیں، اپنا مال سمجھنے لگیں، اور اسی طرح فرمایا کہ جب امانت کو لوگ غنیمت سمجھنے لگیں کہ امانت ہے کرو استعمال، غنیمت کا مال ہے، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں، زنا عام ہو جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، منشیات کا فروغ ہونے لگے، سود خوری عام ہو جائے، تو اس طرح کے 15 گناہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا کر فرمایا کہ جب ایسے گناہ معاشرے کے اندر رونما ہوں گے تو یاد رکھنا زلزلے آئیں گے، زمین میں دھسائے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں صورتیں مسخ کی جائیں گی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو، ان روایات کو بیان کر کے پھر کہتے تھے کہ میرے بھائیوں، آؤ مل کر ہم قیامت کو دھکا لگاتے ہیں، قیامت کو ذرا آگے کرتے ہیں، اور پھر یہ روایت پڑھتے تھے کہ کہتے تھے جب تک بھی ایک اللہ کرنے والا اللہ کا بندہ زمین پر رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا نہیں کریں گے، اور اللہ کرنے والے افراد پیدا کریں، آؤ مل کر سارے اکٹھے ہو کر اس کی دعوت دیں۔ یہ سب میرا بھی کام ہے، آپ سب کا کام ہے، طلباء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، عام لوگوں کا کام ہے۔ اگر ہم اس کو کام نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ حدیث یاد کرنی چاہیے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ اس امت پر ایسا آئے گا کہ وہ لوگ دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ محراب سے، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر اللہ سے چیخ و پکار کریں گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے، خیر کا کام کرنے کا حکم کرنا اور برے کام سے روکنا، برائیوں سے روکنا۔ آج معاشرہ اس دہانے پر پہنچ گیا ہے کہ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، ہم سب کی آنکھوں کے سامنے، کسی کی ہمت اور سکت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو یہ کہہ دے کہ بھئی یہ کام غلط ہے۔ کوئی غلط کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی صحیح کے اوپر کسی کو شاباشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج معاشرے کے اندر ایک جو ہے نوجوان لڑکا یا ایک نوجوان لڑکی وہ ڈانس کرتی ہے اور ڈانس میں پوزیشن لاتی ہے تو پورا معاشرہ اس کے گھر پر پہنچتا ہے مبارکباد دینے کے لیے، اور ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی
قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے، عالم بن جاتا ہے یا دین کے کام پر لگ جاتا ہے تو کوئی اس کو مبارکباد دینے کے لیے، تو آج لوگ گناہوں کے کاموں کے پیچھے شاباشی رکھتے ہیں، اس کے پیٹھ کو تھپ تھپاتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس نے فحاشی کا کام کیا، اس کو شاباشیاں دیتے ہیں کہ گولڈ میڈل لے کر آیا ہے۔ حالانکہ سب سے قیمتی نسخہ کیمیا جس کو کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے۔ تو دین کے راستے پر جڑنے والے کو کوئی شاباش نہیں کہتا ہے، لوگ فحاشیوں کے اڈے پر جو ہے کامیاب ہونے والوں کو شاباش دیتے ہیں۔ معاشرہ اس دہانے پر پہنچ گیا ہے، لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت ہم مل کر ایک فکر پیدا کریں۔ اصل دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک کڑن پیدا ہو جائے، ایسی کڑن، وہ کڑن پیدا ہو جائے جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ کے مشرکین نے، سرداروں نے قید کیا، ہاتھ باندھ دیے اور ان کو لوہے کی سلاخوں کے ساتھ، ان کے زنجیروں کے ساتھ باندھا اور تپتی ہوئی دھوپ کے اندر چھوڑ دیا۔ اس لیے چھوڑ دیا تاکہ اس کو تکلیف پہنچے، اور وہ یہ کہتی تھی اگر میرا اللہ اس پر راضی ہے، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ میں دین پر ڈٹی ہوں اور کافر اور جو ہے مشرک مجھے تکلیف دیں اور میں اس کو برداشت کر کے جنت میں چلے جاؤں، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ کڑن پیدا ہو جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کے لیے کئی بار دین کی دعوت لے کر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو چھوڑا نہیں ہے، کوئی معاشرہ اس کو نہیں سراتا، معاشرہ نہیں ساتھ میں جڑ رہا، لیکن پھر بھی اس مشن کو لے کر چلنا یہ ہم سب کے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر لوگ چھوڑ رہے ہیں ہم بھی چھوڑ دیں پھر کیا ہو؟ پھر ہم میں اور لوگوں میں کیا فرق رہے گا؟ لہٰذا ہم اس کام کو ادب کے ساتھ، ہم اس کام کو اصولوں کے ساتھ کرنے والے بنیں، اس کام کو اپنا کام سمجھیں۔ یہ کام ہمیں جو ہے ختم نبوت کے صدقے میں ملا ہے، اس کام کو جب تک ہم اپنے گلے کے ساتھ نہیں لگائیں گے، اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معاشرے کے اندر آج آپ کیا سمجھتے ہیں، جو معاشرے کے اندر کہیں دین کی کچھ ہوا نظر آتی ہے، کچھ داڑھی والے نظر آتے ہیں، کچھ ٹوپی والے نظر آتے ہیں، کچھ کرتے پجامے والے نظر آتے ہیں، اس میں اسی کام کا سب سے بڑا حصہ ہے، سب سے بڑا حصہ ہے اس کام کا۔ لہٰذا اس کام کو ہم اپنے جو ہے مضبوطی کے ساتھ اس کو سمجھیں اور اس کو کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کریں۔ مدرسے کے اندر طلباء ہیں، ہم سیکھیں گے اس کام کو تو پھر ہم معاشرے کے اندر جب جائیں گے تو دعوت دے سکتے ہیں، اور اگر ہم نے یہاں نہ سیکھا کل معاشرے کے اندر ہم اس کی دعوت نہیں دے سکتے، ہم دعوت نہیں دے سکتے۔ دعوت دینے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ یاد رکھیے حکمت بغیر سیکھے نہیں آتی۔ کسی کا یہ خیال ہو کہ حکمت میرے گھر کی باندی اور لونڈی ہے کہ جب میں چاہوں تو اس کو استعمال کر لوں، تو وہ جو ہے بھول میں ہے۔ حکمت سیکھنے کے بغیر نہیں آتی۔ حکمت سکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کی تربیت براہ راست خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت کرنا، یہ بھی مشق کے بغیر نہیں آتی۔ اس کام کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، وہ یہ کہ نمبر 1 ہم اس کام کو سمجھیں اور اس کے ساتھ محبت کریں، کام کے ساتھ محبت کریں، اور نمبر 2 اس کام کے لیے ہم مشق کریں، کام کو سیکھنے کے لیے مشق ہو، ہماری دعوت دینے کے لیے ہماری مشق ہو، ہم بات کرنے کی ہمیں مشق آنی چاہیے، ہم کسی کو دعوت دیں، کسی کے ساتھ بات کریں تو بات کرنے کی ہمیں مشق آنی چاہیے، ہم اس کو مشق کر کے سیکھیں، اور نمبر 3 اللہ سے دعا کریں۔ اگر یہ دونوں چیز بھی ہیں، آپ کو کام سے محبت بھی ہے
آپ نے حکمت کو سیکھا بھی ہے، اچھی نصیحت کو سیکھا بھی ہے، لیکن اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے، اللہ کی مدد کو نہیں مانگا، اس کے ساتھ اپنا کنیکشن نہیں جوڑا، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے ان دو چیزوں کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ کہ اللہ سے ہم مانگیں، رو رو کر مانگیں، اپنے علاقے کی ہدایت کے لیے مانگیں، اپنے علاقے کی مسجد کی آبادی کے لیے مانگیں، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے کنبہ اور برادری کے لوگوں کے لیے دین کی سلامتی اور دین کی پختگی اور صحیح فہم و ادراک کے لیے ہم دعا کریں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکی ملفوظات میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں ہم جب کسی ساتھی کے پاس دعوت دینے جاتے، کسی ساتھی کو دعوت دینے جاتے دین کی کہ نماز میں آؤ، یا چلے کی یا سہ روزہ کی یا 4 مہینے کی دعوت دینے کے لیے جاتے، تو جانے سے پہلے بھی اللہ سے دعا مانگتے، اور جانے کے بعد جب ملاقات ہو جاتی تو پھر آ کر اس کے لیے دعا مانگتے، اور پھر تہجد میں ان کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ آج یہ سارا معاملہ ہی متروک ہو گیا ہے، یعنی چھوٹ گیا ہے۔ آج ہم صرف بات کرنے کو سمجھتے ہیں کہ بس بات ہو گئی، بات ختم، ہم نے بات کر دی، بات ختم۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، دعوت کا اصل بنیاد تو تعلق مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اور اللہ سے دعا کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو ہے ڈائریکٹ بندہ اللہ سے مدد حاصل کر سکے۔ اس لیے پہلے جو لوگ تھے ان کی دعوت میں، ان کی تبلیغ میں، ان کے کام میں بڑا اثر تھا، لوگ جوک در جوک جو ہے اس کام کے ساتھ جڑتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ بھی ہدایت پر تبھی آئے گا جب اللہ کی طرف سے ہدایت اس کے مقدر میں ہوگی۔ تو جہاں یہ جا کر دعوت دیتے تھے وہیں اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے ہدایت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ لہٰذا ہم سب کو پہلے تو اپنے لیے دعا کریں، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان اور کنبے کے لیے دعا کریں، پورے علاقے کے لیے دعا کریں، خاص طور پر جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوں ان ملاقاتوں کے لیے بھی، جس سے ملاقات ہو اس کے لیے دعا کریں۔ جب ہم دعا کریں گے، حدیث پاک ہے، ایک حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہونے کے اعتبار سے سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ سامنے تو میں خوش کرنے کے لیے آپ کو چند کلمات دعاؤں سے نواز دوں گا، میرے دل میں کیا ہے اس کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے، لیکن میں غائب، آپ میں سے کوئی یہاں وہاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اخلاص سے دعا کر رہا ہوں۔ آپ اپنے کسی بھائی کے لیے، چاہے سگا بھائی ہو چاہے دینی بھائی ہو، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں غائبانہ طور پر، تو یہ دعا اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے یہاں اخلاص والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور اس کام کو سمجھنے اور اس کام کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کام کو سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں وقت لگائیں، وقت لگانا ضروری ہے۔ جب تک ہم وقت نہیں دیں گے، ہم مدرسے میں آئے ہیں، ہم نے وقت دیا ہے تو علم سیکھیں گے، اور اگر یہ وقت ہم مختص نہ کرتے تو علم نہیں آ سکتا۔ تو ہر چیز وقت چاہتی ہے، تبلیغ کا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بھی وقت چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت لگائیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم ضیاء العلوم میں تھے، مجھے مختار صاحب جانتے ہیں جو ہمارے ساتھیوں میں مفتی الیاس صاحب ہیں، کہ ضیاء العلوم میں تھے ہم، تو باضابطہ جو ہے 24 گھنٹے کی جماعت، اسی طرح سہ روزہ کی جماعت، اور پھر چھٹیوں میں جو ہے 3 روزہ کی یا پھر چلے کی جماعت ہر سال رمضان میں جاتی تھی، اور یقین مانے کہ اتنا اس کا اثر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ شاید ہم اگر وہاں نہ جاتے تو کچھ ہم دین کے، ہم تبلیغ کے جو کچھ اصول ہیں وہ ہمیں نہ پتہ ہوتا، یا ہم تبلیغ کی بات شاید نہ کر سکتے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں نکلنا، پھر وہاں جا کے دعائیں سیکھنا، عمل کرنا، نماز سیکھنا، دعا کے اصل روح کو پہچاننا، یہ اللہ کے راستے میں نکل کر، فرشتوں کے ماحول میں رہ کر، مسجد کے اندر رہ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات کھڑے ہو کر ناموں کا اظہار کریں، کون کون وقت لگائے گا اور کب سے اور کتنا وقت لگائے گا۔